شائستہ کے 5 بیٹے تھے۔ سارے خاندان کی نظریں نا شائستہ کے بیٹوں پہ تھی، کیونکہ بڑے تمیز والے، سمجھدار اور خوبصورت لڑکے تھے۔ ہر کوئی چاہتا تھا اسے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا۔ شائستہ نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی اپنی بھانجی سے کر دی۔ بیٹے نے پہلی رات ہی اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ شائستہ نے اسی بھانجی سے چھوٹے بیٹے کی شادی کر دی۔ اس نے بھی پہلی رات اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ شائستہ نے بڑی مشکل سے اپنے چھوٹے بیٹے کو منایا کہ تو میری بھانجی سے شادی کر لے۔ جب اس نے شادی کی تو شادی کی رات شائستہ خود کلہ پہن کے، سیرا باندھ کے، شیروانی پہن کے کمرے میں چلی گئی۔ جب وہاں جا کے اس نے حالت دیکھی ہے اپنی بہو کی تو کانوں کو ہاتھ لگاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شائستہ کا جو بڑا بیٹا تھا نا، اس کی بیوی ڈاکٹر تھی۔ وہ جو صبح واک پہ جاتی تھی، اس کی ساس بھی، سب دونوں واک پہ جاتے تھے۔ واک پہ جاتے اکثر یہ جو تھی نا، ساس کہیں سائڈ پہ چلی جاتی تھی اور تھوڑی دیر بعد آ جاتی تھی۔ جو اس کی بہو ڈاکٹر تھی نا، بڑی پریشان تھی کہ ساس کچھ پریشان ہے، کبھی پریشانی شیئر نہیں کرتی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ۔ ایک دن وہ جو ڈاکٹر بہو ہے ہسپتال سے گھر آ رہی ہے، راستے میں جو جیل تھی اس کے آگے دیکھتی ہے اس کی ساس کھڑی ہے۔ اس سے بڑا تعجب ہوا۔ اس نے اپنی گاڑی وہیں پارک کی ہے اور روڈ کراس کر کے ماں جی کے پیچھے پہنچی ہے۔ اتنے میں ماں جی جو تھی اندر چلی گئی ہیں۔ اب جو بہو ہے وہاں پہ گارڈ سے پوچھتی ہے کہ یہ عورت پہلے بھی یہاں آتی ہے؟ وہ کہتا ہے یہ آنٹی اکثر یہاں پہ آتی رہتی ہیں۔ شائستہ کو بڑا، اس کو بہو کو تعجب ہوا، یہاں پہ کس سے ملنے آتی ہے؟ آخر مجھے راز کیوں نہیں بتاتی؟ یہ وہیں پہ کھڑی ہو کے اپنی ساس کا انتظار کر رہی ہے۔ جب ساس باہر آتی ہے اپنی بہو کو سامنے دیکھتی ہے تو کہتی ہے بہو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بہو کہتی ہے ماں جی میں یہی سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کے دل میں جو راز ہے مجھے بتاتی کیوں نہیں؟ آخر بتائیں نا کیوں یہاں پہ آتی ہیں؟ آپ کہاں غائب ہو جاتی ہیں؟ وہ کہتی ہے بہو گھر چل، آج میں تمہیں سب تفصیل سے بتاتی ہوں۔ گھر آنے کے بعد کہتی ہے کہ مجھ کو خواہش تھی کہ میری بیٹی پیدا ہو، پہلی بیٹی پیدا ہو، لیکن مجھے بیٹا پیدا ہو گیا۔ ہر بار میں امید سے ہوتی یہی دعا کرتی مجھ کو کاش بیٹی پیدا ہو۔ اس طرح کرتے کرتے 5 بیٹے پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا اور فوت ہو گیا۔ زمین جائیداد، پراپرٹی، فیکٹری، بہت پیسہ تھا ہمارے پاس۔ میں نے اور شادی نہیں کی، بچوں کو پالا۔ جب بچے تھوڑے جوان ہونے لگے تو جو میری بہن ہے وہ بہت غریب ہے، وہ اپنی بیٹی کو لے کے آ گئی میرے پاس۔ کہتی ہے آپا آپ کو بہت خواہش تھی نا بیٹی کی، آپ یہ میری بیٹی کو اپنی بیٹی بنا لیں، کوثر کو اپنی بیٹی بنا لیں، یہیں رکھیں، پالیں پوسیں، شادیاں کریں، جو بھی کریں، ہم بیچ میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ شائستہ بڑی خوش ہوئی، اپنی بھانجی کو گلے لگا لیا، اور بھانجی بھی اتنی تیز تھی نا، اپنی خالہ کی بہت مدد کرتی، خالہ کے جتنے بھی کام ہے خود کرتی، خالہ کی چہیتی بن گئی۔ اور جو خالہ کے 5 بیٹے تھے ان کی لاڈلی بہن بن گئی۔ اب وہ 6 بہن بھائی ہو گئے، بڑا پیار تھا ان میں۔ ادھر جو مہینہ کو بھی گزرا ہے، مہینہ ڈیڑھ، جو کوثر تھی اس کا باپ آ گیا۔ وہ کہتا ہے میں اپنی بیٹی کو لینے آیا ہوں۔ شائستہ کو ایسے کلیجہ نکال لیا کسی نے۔ وہ کہتی بھائی صاحب کوئی مسئلہ ہے؟ کہتا میری بیٹی آپ کے گھر میں ہے، پتہ نہیں کل وہ کیا سلوک کریں، اس کی سیکورٹی کے لیے اس کے نام کو پراپرٹی تو کریں نا، اب تب ہم آنے آپ کو بھی، آپ نے بیٹی بنایا۔ وہ کہتی یہ کون سی بات ہے؟ وہ ایک پلاٹ اپنی بھانجی کے نام پہ کر دیتی ہے اور اس کا باپ چلا جاتا ہے۔ اب شائستہ اپنے بڑے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہے۔ اتنے میں اس کی جو بہن تھی وہ گھر پہ آتی ہے۔ وہ کہتی ہے آپا اب باہر رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں، رشتہ تو اب گھر میں موجود ہے۔ وہ کہتی گھر میں کون سا رشتہ موجود ہے؟ کہتی کوثر جو میری بیٹی ہے وہ اب آپ کی بیٹی ہے، آپ اپنے بڑے بیٹے کی شادی کوثر سے کر دیں۔ وہ کہتی بہن کیا بات کر رہی ہو، تو بہن بھائی ہیں۔ وہ کہتے تو منہ بولے بہن بھائی ہیں نا، تو ویسے بھی گھر میں رہ رہی ہے، آپ کے گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی۔ وہ کہتی کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، پر میں اپنے بیٹے سے بات کروں گی، یہ نہ وہ مانے نہ مانے۔ اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ تم کوثر سے شادی کر لو۔ وہ کہتا ہے امی کیا بات کرتی ہیں، وہ تو میری بہن کی طرح ہے۔ وہ سمجھاتی ہے کہ دیکھو وہ تمہاری سگی بہن تو نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے امی جی وہ آپ کو خالہ ماں بھی تو کہتی ہے۔ وہ کہتی خالہ ماں منہ، خالہ بھی ساتھ کہتی ہے نا۔ آخر بڑے بیٹے کو منا لیتی ہے۔
لو جی، بڑی خوشیاں ہوتی ہیں، شادی کے دن رکھے جاتے ہیں، سارے مہمان اکٹھے ہوتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے۔ لڑکی کمرے میں اسٹیج پہ بیٹھی ہے، بڑا بیٹا کمرے میں جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد چیخنے کی چلانے کی آوازیں آتی ہیں۔ جو مہمان گھر میں تھے سب بھاگ کے جاتے ہیں، کمرے میں جا کے کیا دیکھتے ہیں، کوثر کمرے کے درمیان میں کھڑی ہے اور چیخ رہی ہے، رو رہی ہے۔ اور جو بڑا بیٹا ہے شائستہ کا، وہ صبح بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آپ کی بھانجی کو طلاق دے دی ہے۔ اس کی ماں زور سے تھپڑ مارتی ہے، بدتمیز، بے شرم، بے حیا، کیا کہہ رہے ہو، کیوں طلاق دے دی تو نے؟ کہتا بس میں وجہ نہیں بتا سکتا۔ ماں کہتی وجہ بتاؤ ورنہ میں گھر سے نکال دوں گی۔ ماں چپل سے مارتے مارتے گھر سے نکال دیتی ہے، پر بڑا بیٹا زبان نہیں کھولتا، بتاتا نہیں ہے کیوں طلاق دی ہے۔ اب جو کوثر کا باپ جو لالچی تھا، وہ کہتا ہے میں پہلے ہی کہہ رہا تھا نا، میری بیٹی زندگی برباد کر دیں گی آپ، آخر کیا ملا آپ کو میری بیٹی زندگی برباد کرنے سے؟ اگر میری بیٹی کو یہی حال کرنا تھا تو ہم اس کو لے کے جائیں گے۔ کہتے نہیں بھائی صاحب مت لے کے جائیں۔ وہ کہتا بھی اس کے نام پہ فیکٹری کے شیئر لگا دیں۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، وہ فیکٹری کے شیئر بھی لگا دیتے ہیں اس کی بیٹی کے نام۔ کچھ ماہ گزرتے ہیں تو پھر اس کی بہن آتی ہے، کہتی ہے آپا اب تو عدت بھی ختم ہو گئی ہے، ایسا کیوں نہیں کرتی کہ اب تھے چھوٹے بیٹے کی شادی ہماری جو بیٹی ہے کوثر اس سے کر دیں، آپ کا بھی من بہل جائے گا۔ پریشان رہتی ہیں، بیٹے کو گھر سے نکال دیا، دکھی رہتی ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہا گا بیٹا آپ کا۔ وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو مناتی ہے، منت سماجت کرتی ہے، چھوٹا بیٹا مان جاتا ہے۔ شادی ہوتی ہے، سارے مہمان اکٹھے ہوتے ہیں۔ وہی جب سارے مہمان اکٹھے ہوتے ہیں، دلہن کمرے میں ہے، دولہا کمرے میں جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد چیخوں کی آواز آتی ہے، سب لوگ پہنچتے ہیں تو مریم جو ہے کوثر وہ سامنے کھڑی ہے اور اس کا بیٹا صوفے بیٹھا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں نے آپ کی بھانجی کو طلاق دے دی ہے۔ اس کی ماں کو اتنا غصہ آتا ہے اور تعجب ہوتا ہے کہ سین کیا، وہی سین دوبارہ سے میرے سامنے رپیٹ ہو رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ اس بار بیٹے کو گھر سے نہیں نکالتی، اس پہ ہاتھ اٹھاتی، مارتی، وجہ پوچھتی، وجہ نہیں بتاتا۔ تو یہ مہمان سب ہکا بکا کہ ہو کیا رہا ہے، ایک بار ہو گیا جو بائی چانس ہوتا ہے، دو بار یہ سیم کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر نہ شائستہ بڑی دکھی رہنے لگی۔ اب شائستہ کو شک پڑتا ہے کہ ہو نہ ہو کوثر جو انسان کچھ کرتی ہے، یہ فون پہ گھنٹے گھنٹے کس سے بات کرتی رہتی ہے، جب پوچھو تو کہتی ہے میں ماں سے بات کر رہی ہوں۔ اور کیا بات کرتی ہے ماں سے بھی؟ ایک دن جو شائستہ بازار گئی ہوتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ہوٹل کے اندر اس کا بیٹا اور وہ جو اس کی بھانجی ہے شائستہ بیٹھے ہیں۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں ہوتا۔ یہ گھر فون کرتی ہے، اپنی کام والی سے کہتی ہے کہ شائستہ گھر پہ ایسے بات کراؤ نا۔ وہ کہتی ہے میم صاحب تو گھر پہ نہیں ہے، وہ تو باہر گئی ہوئی ہیں۔ اسے پکا یقین ہو گیا شائستہ ہے۔ اب یہ سوچتی ہے کہ اس نے طلاق دے دی تھی میری بھانجی کو، اب یہ اتنے ہنسی گپی کر رہے ہیں بیٹھ کے، آخر وجہ کیا ہے، چل کیا رہا ہے؟ کچھ دن بعد شائستہ کو اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ دیکھتی ہے جس نے طلاق دے دی تھی۔ اب یہ شائستہ سوچتی ہے کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے جو مجھے پتہ نہیں ہے۔ اب شائستہ سارے معاملے کو جاننے کے لیے سوچتی ہے میں اپنے ایک اور بیٹے کی شادی کر دوں گی اس سے۔ اس سے پہلے کیا ہوتا ہے، شائستہ کے دو بیٹے کار میں کہیں جا رہے ہیں، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور شائستہ کے دو بیٹوں میں سے ایک بیٹا انتقال کر جاتا ہے اور ایک بیٹا انجر ہو کے ہسپتال پہنچ جاتا ہے۔ شائستہ سوچتی ہے پتہ نہیں مجھ پہ نظر لگ گئی ہے، میں غرور گئی ہوں، میں سوچتی تھی میرے 5 بیٹے ہیں، اب 5 میں سے گھر میں رہا ہی کوئی نہیں ہے، ایک فوت ہو گیا، ایک بستر پہ پڑا ہے، گھر سے نکال دیا، گھر میں سوگ کا سما بنا ہوا ہے۔ بڑی پریشان تھی، بڑی دعائیں کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہے۔ اب سوچتی ہے کہ اب معاملہ معلوم کروں، تو معاملہ معلوم کرنے کے سب سے چھوٹا بیٹا ہے، کوثر سے 4-5 سال چھوٹا ہے، اس سے کہتی ہے کہ تم میری بھانجی سے شادی کر لو۔ اپنی بھانجی سے کہتی ہے کیا تم میرے چھوٹے بیٹے شادی کرنا چاہو گی؟ وہ کہتی ہے خالہ آپ چاہے گلی کے کسی کالے چور سے کرا دیں، میں آپ کے آگے انکار نہیں کر سکتی، آپ کے بڑے احسان ہیں میرے اوپر۔ وہ بڑی خوش ہوتی ہے کہ کتنی سمجھدار سلجھی ہوئی بچی ہے۔ ادھر اپنے بیٹے کو مناتی ہے، بیٹا کہتا ہے ماں جی پہلے بڑے بھائی نے طلاق دی، پھر چھوٹے بھائی نے طلاق دی، آخر کوئی تو وجہ ہوگی نا، وہ کوئی بیوقوف تھوڑی ہیں، کوئی وجہ ہوگی، آپ کیوں میری زندگی برباد کرنا چاہتی ہیں، کیوں مجھ سے شادی کرانا چاہتی ہیں کوثر کی؟ وہ کہتی ہے اگر تو شادی نہیں کرے گا میرا مرا ہوا دیکھے گا، مرا ہوا منہ دیکھے گا، جذباتی باتیں کر کے نا بیٹے کو منا لیتی ہیں۔
بیٹا آخر مان جاتا ہے۔ سارے مہمان اکٹھے ہوتے ہیں، اسی طرح شادی کی جو رات ہے دلہن کمرے میں بیٹھی ہے، اور نہ ادھر شائستہ کیا کرتی ہے، سہرا سجا کے چہرے پہ کلا باندھ کے شیروانی پہن کے خود دلہا بن کے اپنی بہو کمرے میں چلی جاتی ہے۔ وہاں پہ جب پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ مریم فوراً جو ہے نا کوثر اٹھ کے سامنے آتی ہے، سامنے آ کہتی ہے دیکھا نا تمہاری ماں نے تم کو بھی بکرا بنا دیا نا، تمہاری ماں چاہتی نہیں ہے تم خوش رہو، وہ مجھ سے ڈرامہ کراتی رہتی ہے، مجھ کو گندا کرنا چاہتی ہے، میں تم سب بھائیوں کو اپنی بھائی سمجھتی ہوں بیٹ، اور تم لوگ مجھ کو اپنی بہن سمجھتے ہو، تمہاری ماں جان بوجھ کے میری شادی کراتی ہے اور مجھ سے کہتی ہے تم اپنے بھائیوں کو طلاق کے لیے مجبور کرو، اور میں کروں تو کروں کیا، تم ہی بتاؤ، تمہیں اگر یقین نہیں ہے تو میری ماں سے پوچھ لو۔ اتنے میں ہی کوثر کی ماں سامنے آتی ہے، وہ کہتی ہے ہاں بیٹا شائستہ صحیح کہہ رہی ہے، تمہاری ماں بہت ڈرامے کر رہی ہے، تمہاری زندگی برباد کر رہی ہے سارے بھائیوں کی، دیکھا نا تمہاری ماں کے غصے کی وجہ سے ایک بھائی کا ایکسیڈنٹ سے فوت ہو گیا، ایک بھائی کو گھر سے نکال دیا، تمہاری ماں بہت خود غرض اور لالچی عورت ہے۔ اتنی باتیں سنتی ہے اپنی بہن کے منہ سے شائستہ اور اپنی بھانجی کے منہ سے، تو چہرے پہ سجا رکھا تھا صحرا اور کلا اٹھا کے پھینک کے مارتی ہے۔ جب پھینک کے مارتی ہے تو بھانجی دیکھ کے حیران پریشان، خالہ آپ، ادھر وہ کہتی ہے آپا آپ، اور نہ کہتی ہے تم لوگ کتنے لالچی ہو، خود غرض ہو، صرف پیسے کی خاطر میرے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ تو اتنے میں نا کوثر اشارہ کرتی ہے ماں کو، ماں فوراً کپڑا جو ان سے لاتی ہے اور اپنی بہن کے منہ میں ٹھوس دیتی ہے۔ ادھر کوثر ہاتھ باندھتی ہے اور کہتی ہے اگر آپ کو پتہ لگ ہی گیا ہے نا تو ایسے ہی صحیح، اب آپ کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، اب ساری زمین جائیداد میرے نام کر دیں، ورنہ میں آپ کے بیٹوں کو چھوڑوں گی نہیں۔ میں ان کو ایسے ہی پھنساتی تھی اور میں ان سے اس لیے ملتی تھی تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ تمہاری ماں کتنی خود غرض ہے، ان کو آپ سے دور کرتی تھی تاکہ دوبارہ آپ سے ملنے نہ آ جائیں، اور میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں۔ اور اپنی ماں اور دونوں مل کے اپنی بڑی بہن کو سٹور میں بند کر دیتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد جو ماں نے اپنے بیٹے کو دلہے بیٹے کو کہیں کام بھیجا تھا وہ آ جاتا ہے، ماں کو ڈھونڈتا ہوا اپنی دلہن کمرے میں آتا ہے، اسی جگہ کہتا ہے کہ امی نہیں مل رہی، وہ کہتی یہیں کہیں ہوگی، آ جاؤ تم چھوڑو، اس کو باتوں میں ملا کے اندر بٹھاتی ہے، گپ شپ کرتی ہے، صبح ہو جاتی ہے، صبح اٹھتے پھر ماں کو ڈھونڈ رہا ہے، ادھر شائستہ جون سی ہے نا کمرے میں بند ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں بند ہیں، چیخنا چاہتی ہے چلانا چاہتی ہے پر آ نہیں سکتی، آواز کی باہر نہیں نکلتی، بڑی پریشان، اس کو بیٹے کی آواز تو آ رہی ہے پر بیٹے تک اس کی آواز نہیں پہنچ رہی۔ اگلے دن کوثر اپنی خالہ کو کھانا دیتی ہے اور کہتی ہے دیکھ بڑھیا زیادہ جون سے نا چیخنا چلانا بند کر دے، جس طرح میں کہتی ہوں اس طرح مان جا، ساری جائیداد میرے نام کر دے، ورنہ میں تمہارے بیٹے کو جان سے مار دوں گی، تم جانتی نہیں مجھ کو ابھی تک۔ اور خالہ بھی، لڑکی آپا اس کی بہن بھی آ جاتی ہے، بہن کا شوہر بھی، یہ تینوں مل کے پلان بنایا ہوتا ہے پہلے سے، وہ غریب تھے اور لالچی تھے، خود غرض تھے۔ اب شائستہ بڑی پریشان، کروں تو کروں کیا، کیسے بیٹے تک پہنچوں؟ آخر کرتے کرتے ایک دن دوسرے دن تک نہ اس نے اپنے ہاتھ پاؤں نرم کیے، رسی سے کھلوائے ہاتھ، اور جب بیٹا ڈھونڈتا پھرتا تھا ماں کو آوازیں دے رہا تھا، ادھر ماں نے ہاتھ پاؤں کھلایا، وہاں سے چیخنا شروع کر دیا۔ جب ماں کی چیخ سن کے بیٹا ماں تک پہنچا ہے، ماں اسے کہتی ہے بیٹا تمہاری جو بیوی ہے، جو میری بھانجی ہے، انہوں نے، اس کی ماں نے، اس کے باپ نے مجھ کو مارا ہے اور بند کر دیا کمرے میں ایک رات بھوکی پیاسی رہی ہوں، یہ تم کو بھی مار دیں گے۔ اتنا کہنا تھا کہ شائستہ بے ہوش ہو گئی۔ بیٹے نے ماں کو اٹھایا، اور جب ماں کو ہوش آئی ہے تو ماں ہسپتال میں ہے۔ ہوش آتی کیا دیکھتی ہے، اس کے سارے بیٹے اس کے ارد گرد کھڑے ہیں، جو بڑا بیٹا گھر سے نکل گیا تھا وہ بھی سامنے کھڑا ہے۔ ماں بیٹے کو گلے لگاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کوثر کہاں پہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ماں پریشان مت ہو، کوثر، اس کی ماں اور کوثر کا باپ تینوں جیل میں ہے، پولیس نے اس کو اریسٹ کر لیا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے، اپنے بڑے بیٹے سے معافی مانگتی ہے، تو نے کیوں نہیں بتایا؟ وہ کہتا ہے ماں مجھ کو اس طرح خالہ نے اور جو کوثر ہے اس طرح کی باتوں میں ورغلا دیا تھا کہ مجھے ان کی بات پہ یقین ہو گیا تھا، آپ مجھے ہمیں معاف کر دیں۔
وہ ان کو معاف تو کر دیتی ہے. وہ اپنی بہو سے کہتی ہے اسی لیے نا میں جب جاتی تھی نا واک کرنے تمہارے ساتھ، اکثر میں اس راستے جاتی تھی جس راستے پہ ہسپتال تھا. جو میرا بیٹا بیمار تھا نا اس سے ملنے آتی تھی. اور میں کبھی کبھی جاتی تھی جیل میں. مجھے کوثر سے پھر بھی بہت ہمدردی تھی، پیار تھا. کبھی کوثر سے مل آتی تھی اور کبھی اس کے ماں سے، پر میں اسے معاف نہیں کر سکتی. میرا اتنا بڑا دل نہیں ہے ان کو معاف کر سکوں، کیونکہ خالی طلاق لی ہوتی تو مشکل نہیں ہے. مجھے بعد میں معلوم پڑا ایکسیڈنٹ جو تھا نا انہوں نے ایکسیڈنٹ کرایا تھا جس میں میرا بیٹا فوت ہو گیا. یہ میرے بیٹے کی قاتل ہیں، تینوں میرے بیٹے قاتل ہیں. اب یہ کبھی بھی جیل سے باہر نکل سکتے. ان پہ 302 کا کیس بھی ہے. اس کی جو بہو ہے نا وہ سننے کے بعد نا اس سے اپنے آنسو نہیں تھمتے. وہ کبھی اپنے آنسو صاف کرتی ہے، کبھی اپنی سانس کے آنسو صاف کرتی ہے. دنیا بہت ظالم ہے، بہت خود غرض ہے. کہتے ہیں نا ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. اور لیکن ایک اور بات کیا ہے کہ ہر سکے کے نا دو پہلو ہوتے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ کہانی سنانے کا بتانے کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ آپ رشتوں پہ اعتبار بھی نہ کریں. بعض رشتے ہوتے ہیں بہت سچے ہوتے ہیں اور بعض رشتے ہوتے ہیں خود غرض ہوتے ہیں. ہم سے جو حسد کرتے ہیں، جو لالچ کرتے ہیں، جو بغض رکھتے ہیں، وہ ہمارے اپنے ہوتے ہیں. پرائیوں کو کیا پتا یہ کہاں پہ ان کو دکھ ہوتا ہے اور کہاں پہ دکھ نہیں ہوتا، ان کی دکھتی رگ کون سی ہے، یہ ہمارے اپنوں کو ہی پتہ ہے. اللہ تعالیٰ ایسے رشتہ داروں سے سب کو محفوظ رکھے. اور سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ جو اتنے کمنٹس کرتے ہیں. اور اس ویڈیو پہ بھی آپ کمنٹس کیجیے گا، بتائیے گا ویڈیو کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں. آپ کے لائک سے دل کو بڑی سکون ملتا ہے، خوشی ہوتی ہے. آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے. اللہ حافظ.